بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہادری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی نہ تھا۔ ایک بار مدینے میں شور سنائی دیا کہ دشمن آ گئے۔ ان دنوں ایک دشمن جس کا نام غسانی تھا، اس کی چڑھائی کا غسانی کے چڑھائی کر دینے کا بڑا چرچا تھا۔ غسانی بول کر اس وقت ایک بہت بہادر دشمن تھا، انہیں اچانک سے کسی بھی جگہ پر چڑھائی کر دیتا تھا، یعنی حملہ کر دیتا تھا۔ تو اس کے چڑھائی کر دینے کا بڑا چرچا تھا، بڑا اس وقت اس کے چڑھائی کے تعلق سے، اس کے حملے کے تعلق سے انہیں فیمس تھا۔ اور یہ کھٹکا دن رات لگا رہتا تھا۔ شور سن کر ہم مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگے، کوئی اپنے گھوڑے کی طرف لپکا، کوئی اپنا ہتھیار سنبھالنے لگا۔ لیکن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، جلدی میں گھوڑے پر زین بھی نہ کسی، زین بولے تو جو سیٹ رہتی نا وہ بھی لگا لینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے آس پاس ہو آئے، مدینے کے سراؤنڈنگ چیک کر لے کوئی، پھر آ کر فرمایا گھبراؤ نہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھو۔ دشمن کے بارے میں ایک خوف تھا کہ غسانی نامی ایک خطرناک دشمن سڑن سے حملہ کر دیتا ہوں، اور جب مدینے کے آس پاس شور سنائی دیا تو پورے صحابہ ہتھیار سنبھالنے لگے، کوئی اپنی سواری سنبھالنے لگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر زین یعنی سیٹ بھی لگائے بغیر فوراً بیٹھے، جا کر ڈرے بغیر پورا مدینے کے آس پاس چیک کر کے آ کے بولے کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بول کر اللہ کے نبی آ کر بولے۔ صحابہ میں ایک سے ایک بہادر صحابی تھے، لیکن تمام صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم دشمنوں سے لڑتے اور ان کا دباؤ ہم پر زیادہ ہوتا تو ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے، یعنی ان کا دباؤ اگر زیادہ ہوتا تھا تو انہیں سب اللہ کے نبی کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائیاں بہت مشہور ہیں۔ دونوں لڑائیوں میں بڑے گھمسان کا رن پڑا، یعنی بہت زبردست لڑائی ہوئی، لیکن دشمنوں سے زیادہ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن مقابلے سے نہ ہٹے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی۔ حنین کی لڑائی میں دشمنوں نے مسلمانوں پر ایسے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، یعنی مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ کیا ہے جگہ سے ہٹنے لگے، اور وہ تتر بتر ہو گئے الگ الگ جگہ پر۔ اتنے زیادہ تیر برسے کہ وہ تیر کے برسانے پر اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو ایک ایڑ لگا کر، یعنی اسے زور لگا کر آگے بڑھا رہے تھے، اس کو زور لگا کر آگے بڑھا رہے تھے۔ پیارے صحابہ لگام پکڑ کر روکتے اور کہتے کہ حضور دشمن تو آپ ہی کی طاق میں ہے، دشمن اصل تمہارے واسطے انتظار کرتے ہیں، تمہیں اللہ کے نبی اتنا سامنے جاؤ نہ کو بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنہ روک رہے تھے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا ایک صحابی کا نام ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر صحابی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کیا تم لوگ حنین کی لڑائی میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائے نہ پیچھے ہٹے۔ خدا کی قسم جب دشمن کا رن پڑا تو ہم سب حضور ہی کے پاس آ کر پناہ لیتے تھے۔ لڑائیوں میں سب سے زیادہ بہادر اور وہ سمجھا جاتا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادری کے ایسے واقعات ہیں۔ حوازن کے مقابلے میں، حوازن یہ بھی ایک جنگ ہے، حوازن کے مقابلے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے نعرہ لگائے, کیا بول کر؟ میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. یہ عربی میں بھی بہت مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نعرہ ہے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا تھا کہ میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. پھر اس کے بعد پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نیزے والوں کو پکارو. یعنی نیزہ بولے تو وہ تیز سبل کی شکل میں, جو آج کل ہم لوگ کھودتے نا سبل, اس کی شکل میں نیزہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نیزے پھینکنے والے کی الگ ٹیم ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نیزے والوں کو پکارو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھوڑے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے. ان کی آواز بہت بلند تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی نا وہ بہت لاؤڈ تھی, بہت زیادہ بلند تھی. انہوں نے مسلمانوں کو پکارا, مسلمانوں پلٹ پڑے, مسلمانوں کو پکارا کہ مسلمانوں اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے, واپس آؤ. مسلمان پلٹ پڑے اور انہوں نے لڑائی جیت لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر وہاں ڈر جاتے نا تو معاملہ ختم ہو جاتا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں. اللہ کے نبی کھڑ کر مقابلہ کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش دلا کر لڑائی میں شامل کرے, جس کے بعد الحمدللہ لڑائی وہ جو لڑائی تھی وہ لڑائی جیت لی. ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا. وہ بڑا بہادر اور پھرتیلا سپاہی تھا. وہ 1000 بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا. ابی بن خلف کتنا بڑا بہادر تھا بولے تو 1000 پہلوانوں کے برابر اس کی طاقت بول کے لوگ سمجھتے تھے. احد کی لڑائی میں وہ اپنے مضبوط گھوڑے پر سوار ہو کر آیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں تھا. انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا بولنے کی اسے بہت تمنا تھی, ٹھیک ہے. ایک بار وہ گھوڑا اڑاتا چلا, جو سامنے آیا اسے ہٹا دیا, سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے بڑھا. مسلمانوں نے یہ دیکھا تو گھبرا گئے. سب مسلمان آگے بڑھے کہ اسے روکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو. صحابہ الگ ہٹ گئے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے آنے دو بول کر بولے تو صحابہ الگ ہٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ لے کر بڑھے, اس کے پاس پہنچے اور دھیرے سے نیزے کی نوک اس کی گردن میں چبو دی. بس اتنے میں وہ چیخ مار کر بھاگا. اسے چیختے چلاتے دیکھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا ارے تو ایسا بہادر اور اتنا بڑا بہادر اور اتنی سی چوٹ کھا کر بری طرح چنگاڑ رہا ہے. اس نے جواب دیا ہاں تم سچ کہتے ہو, لیکن یہ محمد کے ہاتھ کی چوٹ ہے. جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ایک چھوٹی معمولی سی چوٹ پہنچائے اس کو, تو اس سے انہیں اتنا بہادر آدمی ہے نا چیخنے چلانے لگا. تو لوگ بولے ارے تو بہت بڑا بہادر بھائی, تو اتنی چھوٹی چوٹ پہ کئی کو بمڑا مار لیتا ہے بولے. تو انہیں کیا بولا, یہ چوٹ جو ہے نا یہ محمد کے ہاتھ کی چوٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے بہادر تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ہم لوگ جو پڑھے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری سے متعلق جو باتیں تھیں وہ پڑھے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی ایمانی قوت نصیب فرمائے اور ایمانی بہادری نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے بہادری. بزدل مسلمان اللہ کو اور اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے, تو اس لیے ہم لوگوں کو بہادر بننا چاہیے. جی کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں.